الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضور مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیجیے۔ کس کی بولیاں؟ جانوروں کی بولیاں سکھا دیجیے، مجھے اس بات کا بڑا شوق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ شوق اچھا نہیں، تمہارا یہ شوق اچھا نہیں، تم اس بات کو رہنے دو۔ اس نے کہا آپ کا اس میں کیا نقصان ہے؟ حضور میرا ایک شوق ہے، اسے پورا کر ہی دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ مولا یہ بندہ مجھ سے اس بات کا اصرار کر رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میں کیا کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ ارشاد فرما میں کیا کروں؟ یہ بندہ تو اصرار کر رہا ہے جانوروں کی بولی سیکھنے کے لیے۔ تو حکم الہی ہوا کہ جب یہ شخص باز نہیں آتا تو تم اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دی۔ اس شخص نے ایک مرغ اور ایک کتا پال رکھا تھا۔ جانوروں کی بولی تو سیکھ لیا، گھر میں کیا پال رکھا تھا؟ ایک مرغا اور ایک کتا۔ ایک دن کھانا کھانے کے بعد اس کی خادمہ نے دسترخوان جھاڑا تو روٹی کا ایک ٹکڑا گرا۔ اس کا کتا اور مرغ دونوں اس کی طرف لپکے اور وہ روٹی کا ٹکڑا اس مرغ نے اٹھا لیا۔ کتے نے اس مرغ سے کہا ارے ظالم میں بھوکا تھا، یہ ٹکڑا مجھے کھانے میں دیتا، تیری خوراک تو دانا دگنا ہے مگر تو نے یہ ٹکڑا بھی نہ چھوڑا۔ مرغ بولا گھبراؤ نہیں، کل ہمارے مالک کا یہ بیل مر جائے گا، تم کل جتنا چاہو گے اس کا گوشت کھا لینا۔ اس شخص نے ان کی یہ گفتگو سن کر بیل کو فوراً بیچ ڈالا، بیل کو فوراً بیچ ڈالا اور وہ بیل دوسرے دن مر تو گیا لیکن نقصان خریدار کا ہوا، یعنی جس نے خریدا تھا اس کا ہوا اور یہ شخص نقصان سے بچ گیا۔ دوسرے دن کتے نے مرغ سے کہا بڑے جھوٹے ہو تم، خواہ مجھے آج کی امید میں رکھا، بتاؤ کہاں ہے وہ بیل جسے میں کھا سکوں؟ مرغ نے کہا میں جھوٹا نہیں ہوں، ہمارے مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے وہ بیل بیچ ڈالا ہے اور اپنی بلا دوسرے کے سر ڈال دی ہے، مگر تم سن لو کل ہمارے مالک کا گھوڑا مرے گا، کل گھوڑے کا گوشت جی بھر کر کھانا۔ اس شخص نے یہ بات سنی اور گھوڑا بھی بیچ ڈالا۔ دوسرے دن کتے نے پھر شکایت کی تو مرغ بولا بھائی کیا بتاؤں، ہمارا مالک بڑا بے وقوف ہے جو اپنی آئی غیروں کے سر ڈال رہا ہے، یعنی اپنی بلا دوسروں کے سر ڈال رہا ہے، اپنی آئی غیروں کے سر ڈال رہا ہے۔ اس نے گھوڑا بھی بیچ ڈالا اور وہ گھوڑا خریدار کے گھر جا کر مر گیا۔ بیل اور گھوڑا اسی گھر میں مرتے تو ہمارے مالک کی جان کا فدیہ بن جاتے۔ اگر انہیں کے گھر بیل اور گھوڑا مرتا تو ہمارے مالک کی جو جان ہے جان کا فدیہ بن جاتا، مگر اس نے ان کو بیچ کر اپنی جان پر آفت مول لے لی ہے، اپنے جان پر آفت مول لے لی ہے۔ لو سنو اور یقین کرو کہ کل ہمارا مالک خود ہی مر جائے گا اور اس کے مرنے پر جو کچھ کھانا پکیں گے اس میں سے بہت کچھ جو ہے کھانا تمہیں مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی تو ہوش اڑ گئے کہ اب میں کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور دوڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا حضور میری غلطی معاف کر دیجئے، میری غلطی معاف فرمائیے اور موت سے مجھے بچا لیجئے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نادان اب یہ بات مشکل ہے، آئی قضا ٹل نہ سکے گی، تمہیں اب جو بات سامنے آئی ہے مجھے اسی دن نظر آ رہی تھی جب تم جانوروں کی بولی سیکھنے کے لیے آئے تھے، جب تم جانوروں کی بولیاں سیکھنے پر اصرار کر رہے تھے جبھی تم اسی وقت تو مجھے معلوم تھا، چنانچہ اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ دوسرے دن وہ شخص مر گیا۔ یہ واقعہ، یہ حدیث مثنوی شریف کی ہے۔ ہاں سنیے اب اس حدیث پاک سے، اس حکایت سے آپ نے کیا سمجھا؟ سبب، مال دولت پر اگر کوئی آفت نازل ہو، مال پر دولت پر اگر کوئی آفت آ جائے، ناگہانی بلا آ جائے اور کسی قسم کا کوئی نقصان ہو جائے تو انسان کو غم اور شکوہ نہ کرنا چاہیے، غم نہیں کرنا چاہیے۔ مال دولت نقصان ہو جائے تو انسان کو غمگین نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی جان کا فدیہ سمجھ کر اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے، جان کا فدیہ سمجھ کر اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہوا بہتر ہوا، اگر مال پر یہ آفت نازل نہ ہوتی تو ممکن ہے جان ہلاکت میں پڑ جاتی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر مال ہلاک نہیں ہوتا تو جان ہلاکت میں پڑ جاتی۔ قوم عاد ایک بڑی زبردست قوم تھی جو علاقہ یمن کے ایک ریگستان احقاف میں رہتی تھی۔ ان لوگوں نے زمین کو فسق و فجور سے بھر دیا تھا، گناہ کر کر کے بھر دیا تھا، اتنے گناہ تھے قوم عاد کے، اللہ اکبر۔ اور اپنے زور قوت کے زعم میں دنیا کی دوسری قوموں کو اپنی جفاکاریوں سے پامال کر ڈالا تھا۔ یہ لوگ بت پرست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، آپ نے ان کو درس و توحید دیا اور زور و ستم سے روکا، تو وہ لوگ آپ کے منکر اور مخالف ہو گئے اور کہنے لگے آج ہم سے زیادہ زور اور کون ہے؟ کچھ لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے مگر وہ بہت تھوڑے تھے۔ قوم نے جب حد سے زیادہ بغاوت و شقاوت کا مظاہرہ کیا اور اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کی تو ایک سیاہ رنگ کا ابر آیا، یعنی کالے رنگ کا بادل آیا جو قوم عاد پر چھا گیا۔ وہ لوگ دیکھ کر خوش ہوئے کہ پانی کی ضرورت ہے، اس سے پانی خوب برسے گا، مگر اس میں سے ایک ہوا چلی، وہ اس شدت سے چلی، یعنی ہوا اس زور سے چلی کہ اونٹوں اور آدمیوں کو اڑا اڑا کر کہیں سے کہیں لے چل جاتی رہی۔ اتنی تیز ہوا تھی، اونٹوں کو آدمیوں کو اڑا اڑا کر کہیں سے کہیں لے جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ گھروں میں داخل ہوئے اور دروازے بند کر لیے، مگر ہوا کی تیزی سے نہ بچ سکے، اس نے دروازے بھی اکھیڑ دیے اور ان لوگوں کو ہلاک بھی کر دیا۔ پھر قدرت الہی سے کچھ سیاہ پرندے یعنی کالے پرندے نمودار ہوئے اور جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے چند مومنوں کو لے کر قوم سے جدا ہو گئے تھے، اس لیے وہ سلامت رہے۔ قرآن کریم پارہ 8 رکوع 18 خزائن العرفان 231 روح البیان صفحہ نمبر 237۔ سبب خدا سے بغاوت اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ یہ عناصر اربع مٹی، پانی، آگ اور ہوا، ان کو عناصر اربع کہتے ہیں۔ مٹی، پانی، آگ اور ہوا بھی ہمارے لیے عذاب بن جاتی ہے، حالانکہ یہ ہمارے جینے کے لیے ضرورت بھی ہے۔ مٹی، ہوا، پانی، آگ ضرورت بھی ہے نا، لیکن یہ عناصر اربع جب انسان زیادہ بغاوت کر دیتا ہے اللہ سے، اللہ کی نافرمانی زیادہ کر دیتا ہے، تو یہ عناصر اربع ہمارے لیے عذاب بھی بن جاتے ہیں۔
بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے صراط مستقیم پر چلنے کی